السلام علیکم. سفال گر بائے بشرا سعید. ایپیسوڈ 2. میں بھی پاکستانی ہوں. ویسے تو میں اسپرنگ فیلڈ میں پیدا ہوا اور کبھی پاکستان نہیں گیا، مگر میرے والدین پاکستان سے تھے. میں اردو بھی بول سکتا ہوں، مگر تھوڑی بہت. خیر، میں بتا رہا تھا کہ اداکاری میری محبوبہ ہے، میرا خواب ہے. ابھی تک مجھے پردے پر اپنی صلاحیتوں کو آزمانے کا موقع نہیں مل سکا، مگر ایک دفعہ ایسا ہو گیا تو پھر کوئی بھی میرا راستہ روک نہ پائے گا. میری منزل بہت آگے ہے. میں ہالی ووڈ کے آسمان کا جگمگاتا ستارہ بنوں گا، ایسا ستارہ جس کی ضیاء کے سامنے سورج بھی ماند ہو. اپنی منزل کو پا لینے کے لیے میں گھر چھوڑ کر لاس اینجلس کی سڑکوں پر بھٹکتا پھر رہا ہوں. لیکن اب تھوڑا ہی وقت باقی ہے. مجھے اپنے کیریئر کا پہلا کردار مل گیا ہے، اور اسی کردار کی وجہ سے تم میرے سامنے بیٹھی ہو. دراصل یہ ایک قاتل کا کردار ہے جو پوری فلم میں صرف 2 مرتبہ نمودار ہوتا ہے، اور دونوں مرتبہ اس کا چہرہ ظاہر نہیں ہوتا. پہلا منظر ایک ہیلوئین پارٹی کا ہے، اور قاتل جس نے کمونو پہنا ہے اور چہرے پر ماسک لگا رکھا ہے، فلم کی ہیروئن کے پاس سے گزرتے ہوئے اسے پھول دیتا ہے اور اطالوی میں کہتا ہے، کل مجھے پارک میں ملو. ہیروئن اسے اپنا محبوب سمجھتی ہے کیونکہ قاتل آواز اور لہجہ بدل کر بولتا ہے. دوسرے منظر میں ہیروئن پارک میں اپنے محبوب کی منتظر ہے. اچانک قاتل ایک پیڑ کے پیچھے سے نمودار ہوتا ہے اور پشت سے ہیروئن کی گردن دونوں ہاتھوں میں دبوچ لیتا ہے. یہاں بھی اس کا چہرہ پوشیدہ رہتا ہے. وہ ہیروئن کو گلا گھونٹ کر مار دیتا ہے. قاتل کی شناخت فلم کے اختتام پر ظاہر ہوتی ہے، لیکن اس کا چہرہ نہیں دکھایا جاتا، اور یہی اس کردار کی سب سے بڑی خرابی ہے. میں ایک بار بھی ناظرین کو دکھائی نہیں دوں گا. اس نے ایک طویل سانس لیا. لیکن عظیم مقاصد کے لیے قربانیاں تو دینا ہی پڑتی ہیں. چونکہ اپنی زندگی کے پہلے کردار کو میں یادگار انداز میں ادا کرنا چاہتا ہوں، اس لیے اس ہونک حلیے کے ساتھ پارک میں اپنے طور پر ریہرسل کر رہا ہوں پچھلے 2 دن سے. اب تو تمہاری الجھن دور ہو گئی ہوگی. پرنیا نے فقط سر ہلا دیا. جانی اس کی الجھن دور ہوئی تھی یا بڑھ گئی تھی؟ وہ تو اس کے ہاتھوں کو گو رہی تھی جنہیں وہ بات کرتے ہوئے مسلسل حرکت میں رکھتا تھا. ان ہاتھوں میں یقیناً قتل کرنے کی صلاحیت تھی. یہ ٹھیک نہیں ہے، بالکل خراب ہے. کیا ٹھیک نہیں ہے؟ میرا کردار؟ نہیں، یہ کمونو. تمہیں معلوم نہیں ہے شاید یہ زنانہ ہے. کیا مطلب؟ اس نے جھیم کر استفسار کیا. آستینوں کی ساخت سے صاف ظاہر ہے. مردانہ اور زنانہ کمونو میں بنیادی فرق آستینوں کی بناوٹ کا ہی ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ اوبی یعنی مخصوص طرز کا کمر بند ضرور ہوتا ہے جو تم نے نہیں باندھ رکھا. کمونو کے ساتھ پہننے کے لیے جوتے بھی مخصوص ہوتے ہیں، مثلاً گیٹا اور زوری وغیرہ، اور اس کا ڈیزائن بھی موسم کے لحاظ سے منتخب کیا جاتا ہے. میپل والا نمونہ سرما کے لیے موزوں ہے. تمہیں ضرورت ہے ایک عدد یوکاتا کی. وہ دلچسپی سے سنتا رہا. تمہاری معلومات حیرت انگیز ہیں. کیا تم کمونو پر کوئی تھیسس وغیرہ لکھنے کا ارادہ رکھتی ہو؟ تم تو ڈاکٹر بننے والی تھی نا؟ اس کا جواب محض ایک مدھم مسکراہٹ تھی. وہ اسے کیا بتاتی کہ کل داؤد کی ملنے والی ایک جاپانی لڑکی کے ساتھ 2 گھنٹے اسی موضوع پر بات ہوئی تھی. میں بہت متاثر ہوا ہوں. میں نے اتنی گہرائی میں نہیں سوچا تھا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میں جس فلم میں کام کر رہا ہوں وہ 3 درجے کی پروڈکشن ہے، اور تم سمجھ سکتی ہو ایسی پروڈکشنز میں ہر بات پر سمجھوتا کیا جاتا ہے، اور خاص طور سے معیار پر. اسسٹنٹ ڈائریکٹر نے کہا ہے کہ اسٹوڈیو کے وارڈروب میں کمونو نہیں ہے، اس کا بندوبست مجھے خود کرنا ہوگا. میں نے کہا بھی کہ قاتل کو کمونو پہنانا ضروری نہیں ہے. اس سے ایک سادہ پتلون قمیص یا عام سے گاؤن میں ماسک لگائے ہوئے دکھا کر گزارا کیا جا سکتا ہے. اور اسسٹنٹ ڈائریکٹر نے نہایت حقارت سے جواب دیا، گزارا تو تمہارے بغیر بھی کیا جا سکتا ہے. تخلیق کاروں کی حصے جمال کو تم جیسا چھوٹا انسان کیسے سمجھ سکتا ہے؟
اسے پچھتانا پڑے گا ایک روز، میرا وعدہ ہے یہ۔ میں نے استعمال شدہ ملبوسات کی ایک سستی دکان سے یہ کمونو کرائے پر حاصل کیا ہے۔ کیا کروں؟ اس نام نہاد حصہ جمال کے حامل ڈائریکٹر سے یہ بھی نہیں پوچھ سکتا تھا کہ قاتل جاپانی نہیں ہے تو کمونو کیوں پہننا ہے، اور کمونو پہننا ہے تو جاپانی کیوں نہیں ہے، اور بالفرض اگر جاپانی ہے تو اطالوی کیوں بولتا ہے؟ وہ ہنسنے لگا۔ تم پھولوں کی زبان سمجھ سکتی ہو؟ اس کا سوال سن کر وہ حیران ہوئی۔ ہاں، پھولوں کی بھی ایک زبان ہوتی ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ میں اس زبان سے واقف ہوں۔ میں نے جو پھول تمہیں دیا تھا وہ گلوکسینیا تھا، اور گلوکسینیا علامت ہے پہلی نظر میں محبت کی۔ پرنیا کا سفید چہرہ یوں سرخ ہو گیا جیسے کسی نے دودھ میں لال روشنائی کا قطرہ ٹپکا دیا ہو۔ وہ جانتی تھی کہ اس نے ویسا ہی پھول اور لڑکیوں کو بھی دیا تھا، لیکن پھر بھی وہ دونوں مختلف موضوعات پر بات کرنے لگے۔ پرنیا کو کچھ خبر نہ تھی وہ کیا بولتی تھی اور کیوں بولتی تھی۔ وہ تو بس اتنا چاہتی تھی کہ دنیا کی تمام گھڑیاں تھم جائیں، ان کی سوئیاں ایک ہی نقطے پر تھر تھراتی رہیں۔ پھر اس منظر میں سرخ جوتوں کا ایک جوڑا داخل ہوا۔ وہ نوکدار چمکیلے جوتے ٹک ٹک کرتے ان کی جانب چلے آ رہے تھے۔ اس نے ذرا نظر اٹھائی تو ان جوتوں میں زرد موم سے بنی ہوئی دو لمبی ٹانگیں بھی تھیں۔ وہ لڑکی ہسپانوی تھی جس کا قد عام ہسپانوی عورتوں کی نسبت دراز تھا۔ اس کی رنگت اتنی زرد تھی کہ دور سے دیکھنے پر وہ مومی پتلی معلوم ہوتی تھی۔ سیاہ آنکھیں، باریک ہونٹ، ہنسلی کی ہڈی ابری ہوئی، بالوں کو اس نے کسی عجیب سے رنگ میں رنگا ہوا تھا۔ اس کے جوتوں اور بالوں کا رنگ تقریباً یکساں تھا۔ قریب پہنچ کر وہ جھکی اور باریک ہونٹ اس کے گال سے چپکا دیے۔ پرنیا گنگ ہو کر وہ منظر دیکھتی رہی۔ اس کے حلق میں کڑواہٹ گھلنے لگی تھی۔ یہ البا مارسیلو ہے، اور البا اس سے ملو، پرنیا آئزک پاکستان سے۔ وہ بیٹھی نہیں تھی۔ اس مختصر اسکرٹ میں اس کی ٹانگیں بہت لمبی نظر آتی تھیں۔ اس نے پرنیا پر ایک لا تعلق نگاہ ڈالی اور بولی، جلدی سے اٹھ جاؤ، بہت سخت بھوک لگ رہی ہے، اور یہ بے ہدا کمونو تو اتار دو۔ عام ہسپانیوں کی طرح وہ بھی ٹی کو تی اور ڈی کو دی بولتی تھی، اور آر کو ڈ ادا کرتی تھی۔ اس کی زرد مومی ٹانگیں سورج کی تیکھی چھاؤں سے دمکتی تھیں، اور ان کی لشک پرنیا کی آنکھوں کو خیرہ کر رہی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے کھڑا ہو گیا۔ چلے مس مارسیلو۔ جب وہ اسے لنچ کے لیے ساتھ چلنے کی رسمی دعوت دینے کے بعد سرخ بالوں والے مومی مجسمے کا ہاتھ تھامے رخصت ہوا تو وہ ہونٹ کچلتے ہوئے آنکھوں میں تنی دھند کی چادر کو ہٹانے میں کوشاں تھی۔ ہم پھر ملیں گے، جاتے ہوئے اس نے کہا تھا، لیکن اسے معلوم تھا کہ یہ ایک بے معنی فقرہ تھا، اس کا کوئی مفہوم نہیں تھا۔ اس کی توجہ ریٹھے کے پیڑ کی جانب منتب ہوئی۔ پیڑ تلے مردہ گلابی تتلیاں بکھری تھیں۔ وہ دونوں چھوٹے بچوں کی طرح ٹھکیلیاں کرتے ہوئے اس کی نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ ان کی شوق ہنسی ہوا میں معلق رہ گئی تھی۔ ان لمحوں میں وہ دنیا کی سب سے بد نصیب عورت تھی۔ اس سے بڑھ کر کوئی تہی دامہ نہ تھا۔ ایک دہکتے ہوئے لمس کے سوا اس کے پاس کچھ نہ بچا تھا۔ اس نے اپنی ہتھیلی کو دیکھا اور اس کی سانس سینے میں اٹک گئی۔ بمرے کو کتیکی کے پھول سے ایسا عشق نہیں ہوگا جیسا حکیم بیگم کو مٹی کے باسنوں سے تھا۔ وہ پہروں بیٹھی گیلی مٹی کے تودوں سے الجھتی، انہیں اپنی خواہش کے قالب عطا کرنے کی کوشش کرتی، اپنے خوابوں کو مٹی کے سانچوں میں ڈالنے کی تدبیریں کرتی۔ حکیم بیگم کی لگن میں کمی نہیں تھی، اس کا عشق سچا تھا۔ وہ ایک مجبوری کے ہاتھوں بے بس تھی، وہ بے ہنر تھی۔ اس کی انگلیوں سے تخلیق کے چشمے تو جاری ہوتے تھے، مگر وہ پہاڑی جھرنوں کی طرح منہ زور تھے۔ وہ حکیم بیگم کے بس میں نہیں تھے۔ وہ آب خورا بنانے لگتی تو نندولا بن جاتا، سراہی بنانے بیٹھتی اور گاگر بنا ڈالتی، کوزے آڑے ٹیڑے بنتے، برتن کی کگر یکساں نہ رہتی، پیندے چپٹے ہو جاتے۔ جب سے اس کے ہاتھوں میں راشا اترا تھا، معاملہ اور بھی بگڑ گیا تھا۔ اس کی کانپتی انگلیوں سے لغزشوں پہ لغزشیں سرزد ہوتی،
وہ گیرویں رنگ سے برتنوں پر گل بوٹے کاٹتی اور لکیریں پھیل جاتی، پتیاں اور ڈنٹھل ایک دوجے میں مدغم ہو کر بے معنی نقوش میں ڈھل جاتے۔ یہ سب ناکامیاں اپنی جگہ، مگر حکیم بیگم کے استقلال میں کبھی فرق نہیں آیا تھا۔ ہر ہزیمت کے بعد وہ نئے عزم سے برسر پیکار ہو جاتی۔ شروع میں عمر اس کے پاس بیٹھ کر بڑی توجہ سے گھومتے چاک اور کالب بدلتی گیلی مٹی کو تکا کرتا۔ وہ مشتاق نگاہوں سے منتظر رہتا کہ اب مٹی کا بے ڈب تودا کسی صورت میں ڈلے گا، کوئی تاند، کٹورا، کلسی یا مٹیا۔ وہ حیرت سے مٹی کے مقدر کو بدلتے ہوئے دیکھتا۔ پھر جب اس پر حکیم بیگم کے اناڑی پن کا عقدہ کھلا تو اس کی دلچسپی خود بخود کم ہونے لگی۔ وہ اس سے فرمائش کرتا، بے جی مجھے کجا بنا دیں، میں اس میں ماسی چھما کی بلی کو دودھ پلاؤں گا۔ وہ فوراً وعدہ کر لیتی، اور جب آوا کھلتا تو ایک بینڈا سا برتن جو نامکمل گول ہوتا اور نہ پوری طرح چوکور اس کے ہاتھوں میں تھما دیتی اور اس کی طرف رائے طلب نظروں سے دیکھتی۔ پھر اس کی آنکھوں میں مایوسی اور ناپسندیدگی کو محسوس کر کے نادم سی ہو جاتی اور ایک لمبی آہ بھر کر اپنی تازہ تخلیق اس سے واپس لے لیتی۔ عمر سوچتا کہ وہ اب عذر تراشے گی، اپنی ناکامی کو بہانوں کی چادر تلے ڈھانپنے کی کوشش کرے گی، جیسا اس نے باقی سب لوگوں کو کرتے دیکھا تھا۔ پر وہ کبھی کوئی جھوٹی سچی دلیل پیش نہ کرتی، ہمیشہ بڑی سادگی سے اپنی شکست تسلیم کر لیتی۔ اڑیا میں بڑی نکمی ہوں، وہ سفید بالوں والے سر کو تعصب سے ہلاتی۔ میرا قصور ہے، سارا میرا قصور ہے۔ اللہ نے مجھے ہاتھ دیے، مجھے ان سے کام لینا ہی نہ آیا، پر میں پورا ٹل لگاتی ہوں، کوشش کرتی ہوں، جے ایک بانڈا بھی ٹھیک بن گیا تے ساری کھیچل دا سلا مل جائے گا۔ وہ حکیم بیگم کا اعتراف سن کر شرمندہ ہو جاتا اور اس کے نسیلے ہاتھوں میں تھام کر کہتا، تیرے بڈھے ہاتھ کانپتے ہیں بے جی، اس میں تیرا کیا قصور؟ وہ ہنس دیتی، جیڑی کوتاہی آپ وچ ہو من لینی چاہی دیے۔ اللہ بخشے میرا سورا بڑا نامی کمہار تھا، اس دے بنائے ہوئے بانڈے دور دور پنڈوں سے لوگ خرید کر آتے تھے۔ جد کوئی گاہک کسی بانڈے میں نقص نکالتا یا کوئی بانڈا پلا نکل آتا تو میرا سورا کہتا، میرے ہاتھ کے گڑے ہوئے بانڈے میں عیب نہیں ہو سکتا، یہ کیموں نے بنایا ہے، بیچاری سیکھ رہی ہے پر حالے کم میں کچی ہے۔ وہ جد بانڈے بنا رہا ہوتا تو مجھے چاہ کے نیڑے تو ہی لنگنے نہ دیتا، اور ساری حیاتی اس نے مجھے ہنر نہ سکھایا۔ اللہ جانے کیوں، مجھے بڑا چاہ تھا اس کی شاگرد بنوں۔ ایک گل سن لے کاکا، میں لکھ اناڑی سہی، بے عقلی سہی، پر میری نیت وچ کھوٹ نہیں، میرے من وچ میل نہیں۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے اور عمر کا دل ایک دم تعصف میں مبتلا ہو جاتا۔ اس کی مستقل مزاجی محض برتنوں تک محدود نہ تھی، کم و بیش سب معاملات میں وہ ایسی ہی تھی۔ اس کی اکلوتی بیٹی آمنہ، جو عمر کی پیدائش سے بھی پہلے بیاہ کر امریکہ جا بسی تھی اور اپنے شوہر یوسف کے ساتھ جو رشتے میں حکیم بیگم کا بھانجا تھا، کبھی 2-4 سال بعد اسے ملنے آ جاتی اور ہر 3 ماہ بعد کچھ رقم بھجواتی اور ایک خط بھی ہمراہ تھا، جس میں بندے ٹکے الفاظ میں حکیم بیگم اور عمر کی خیریت دریافت کی جاتی اور اپنی خیریت سے آگاہی دی جاتی۔ اس پردیس میں بسنے والی کے لیے وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی، اس لیے نہیں کہ بیٹی کا ہجر اسے رلاتا تھا، بلکہ اس لیے کہ وہ بیٹی بے اولاد تھی۔ عمر نے جب سے ہوش سنبھالا تھا اسے ہر نماز میں روتے بلکتے دیکھا تھا۔ چاہے وہ دنیا کا ہر کام بھول جاتی، پر آمنہ کی اولاد کے لیے دعا مانگنا نہ بھولتی۔ کبھی جب وہ اس کی زاریوں سے اوب جاتا اور اسے حکیم بیگم کی ڈٹائی پر غصہ آنے لگتا تو جھنجھلا کر پوچھتا، آمنہ باجی کی شادی کو کتنے سال ہو گئے ہیں؟ وہ پہلے انگلیوں کی پوروں پر گنتی، پھر دھندلائی ہوئی آنکھوں سے اس دیوار کو دیکھتی جس پر وہ ہر سال محرم کی پہلی تاریخ کو گیرویں رنگ سے ایک لکیر کھینچ دیتی تھی۔ 12 ورے۔ اچھا یہ بتا، 12 سالوں میں تو نے کتنی بار اللہ سے کہا ہے کہ وہ باجی کو بچہ دے دے؟
सदाया मुझ गंवारों इतना हिसाब किताब कहाँ आता है। अल्लाह ने तेरी बात माननी होती तो अब तक मान गया होता। तू भुलक्कड़ है, वो तो नहीं। तू इतनी बार इसे क्यों याद कराती है, और तू थकती भी नहीं। वो इसे यूं समझाने लगता जैसे वो कोई नादान बच्ची हो। मेरा कम में मंगना, मैं मांगती रहूंगी। वो दे ना दे, इस सोने की मर्जी। मैं अपने कम विच कुताही क्यों करूं। वो इसकी कम अकली पर कुड़ता रह जाता। एक दोपहर हकीम बेगम पसीने में लथपथ चाक से उठी तो बहुत पुरजोश थी। इसने उमर को बुलाकर एक निहायत खूबसूरत प्याला दिखाया जो इसने अभी अभी चाक से उतारकर धूप में सूखने के लिए रखा था। प्याले की बनावट में ऐसी उम्दगी थी कि उमर को यकीन ही न आता था वो हकीम बेगम ने बनाया है। जद आवे से निकालकर फूल बूटे बनाऊंगी तो कैसा रूप निकलेगा। बस तू ऐस विच दूध पिया करना। आज तू बोल के मैं कचज्जी नहीं। खुशी के मारे इसके हाथों की कपकपाहट बढ़ गई थी। वो हांडी पकाने चूल्हे के आगे जा बैठी और उमर वहीं गीले बर्तनों के कितारों के करीब जमीन पर कोयले से लिखने लगा। मान मौसम रंग बदलने लगा और बादलों के सुरमई हाथों ने सूरज का कुंदनी चेहरा ढांप दिया। हकीम बेगम की हदायत पर इसने एक एक करके सारे बर्तन एहतियात से उठाकर छप्पर तले तरतीब से रख दिए। चंद लम्हों बाद आसमान के प्याले सी नन्ही नन्ही बूंदें गिरी, जैसे हलवाई के थाल से चंद नकतियां किनारों से उछल जाएं। देखते ही देखते सारा थाल उलट पड़ा। छाछम बारिश के छींटे धरती से टकराकर उछलते और छप्पर तले रखे गीली मिट्टी के बर्तनों पर मध्यम निशान छोड़ जाते। उमर के दिल में जाने क्या आई। इसने ओक में बारिश का पानी भरा और इस कूजे में चंद कतरे गिरा दिए, जिसको बनाकर हकीम बेगम बजा तौर पर फखर के एहसास में गिरी थी। कूजे में पानी के कतरों ने छोटे छोटे घड़े से बना दिए तो इसे ये मंजर बहुत भला मालूम हुआ। कुछ देर वो ऐसे ही ओक में पानी भर भर के कूजे में उंडेलता रहा। फिर इसने हकीम बेगम की नजरों की जद से बचते हुए वो प्याला उठाकर ओलती तले धर दिया। बारिश की बूंदें ओलती से टपकती हुई प्याले में गिरती रहीं और छोटे बड़े घड़े और मुबहिम सी लकीरें बनती मिटती रहीं। इसे ये खेल बड़ा दिलचस्प लग रहा था और इसका ख्याल था कि वो बाद में थपक कर इन निशानात को मिटा देगा जो बारिश के पानी से कूजे के बदन पर बन रहे थे। प्यालों को देखते हुए छप्पर की बिसाखी पर बाजू लपेटकर वो गोल दायरे में घूमने लगा और सावन का एक गीत गाने लगा। कुछ लम्हों के लिए इसने आबखोरे से नजरें हटाई और जब दोबारा इससे देखा तो ठठक कर बिसाखी से हाथ हटा लिए। अब वो बारिश की बूंदों से पिघलने लगा था। हैयत बदल रहा था। इसकी सूरत बिगड़ रही थी। रफ्ता रफ्ता तहलील हो रहा था। इसने ये तो नहीं चाहा था। वो इसे नीस्त होने से बचाना चाहता था, लेकिन अब ये इसके बस में नहीं था। देखते ही देखते वो कीचड़ के बेशक्ल लोथड़े में ढल गया था। इसके बेजर्र खेल ने कैसा गजब ढाया था। इसकी दिलगिरफ्ती बेअंत थी। सोफिया पिछले 15 मिनट से निशिस्त के हत्थे पर कोहनी टिकाए और हथेली पर चेहरा थामे ऊँग रही थी। यूं तो इसे सब मज़ामीन नापसंद थे, मगर कैलकुलस से इसे खास तौर पर नफरत थी। रिचर्ड एफ्लिक जो अदाद और अलामात व्हाइट बोर्ड पर लिख रहा था, इनकी हैसियत सोफिया के नजदीक रोशनाई से बनाई गई कीड़े मकोड़ों की शबीहों से ज्यादा नहीं थी। जब से क्लास शुरू हुई थी, इसने एक लम्हा के लिए भी रिचर्ड एफ्ले की मनोम आवाज या इसके सरा से चलते हाथ पर तवज्जो नहीं दी थी। इसे मालूम था कि अगर इसने जागते रहने की शऊरी कोशिश की तो ऐसी गहरी नींद में चली जाएगी कि इसके निश्चित से गिरने का भी इम्कान था। वैसे भी रिचर्ड इसे कैलकुलस का उस्ताद कम और माहिर नोमियत ज्यादा लगता था, जो अपने मरीजों से ख्वाबनाक आवाज में पुरसकून हो जाने और नींद में चले जाने की फरमाइश दोहराता रहता। तुम्हें नींद आ रही है, तुम सोना चाहते हो, तुम्हारे असाब थक चुके हैं, इन्हें आराम चाहिए। कैलकुलस की क्लास में सोने वाली और दीगर मसरूफियात तलाश करने वाली वो तनहा नहीं थी। पूरी क्लास में शायद ही कोई रिचर्ड एफ्लेक को ध्यान से सुन रहा था। यूं भी वो जिस पब्लिक हाई स्कूल में पढ़ती थी, वहां तलबा की बड़ी तादाद दूसरे स्कूलों से निकाले गए
یا وہ تھے جنہیں کوئی اچھا اسکول قبول کرنے پر آمادہ نہیں تھا؟ بہت سے منشیات کے عادی اور سابقہ مجرمانہ ریکارڈ رکھنے والے بھی وہاں پڑھ رہے تھے۔ ایک معقول تعداد ایسے طلبہ پر مشتمل تھی جو یا تو غیر شادی شدہ والدین تھے یا اس فہرست میں شمار ہونے کی توقع رکھتے تھے۔ اس کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھی جیسیکا عقب میں کیلی کے ساتھ مستقبل کے منصوبے بانٹ رہی تھی۔ اسے ان کے مستقبل یا منصوبوں سے کوئی غرض نہیں تھی۔ اسے پرواہ تھی تو اپنی نیند کی جس میں وہ مسلسل خلل انداز ہو رہی تھی۔ میں تو ہمیشہ سے ہارورڈ لا گریجویٹ بننے کے خواب دیکھتی رہی ہوں، جیسیکا نے ایک طویل آہ بھری، مگر جب سے ڈیڈی تیسری بار جیل گئے ہیں مجھے یقین ہو گیا ہے کہ میرا خواب کبھی پورا نہیں ہوگا۔ کتنے دکھ کی بات ہے۔ کیلی نے آواز میں تعصب پیدا کرنے کی پوری کوشش کی تھی۔ پھر وہ پبلسسٹ بننے کی خواہش اور اپنی غیر متوقع پریگنینسی کا تذکرہ کرنے لگی تھی۔ پھر گفتگو میں ایسا موڑ آیا جب کیلی اپنے پرتگالی بوائے فرینڈ کے ساتھ تنہائی میں ملاقاتوں کا احوال سرگوشیوں میں سنانے لگی، اور ایسی ہی ایک ملاقات میں کسی شرارت کا ذکر چلا تھا کہ دونوں نے یک آہنگ ہو کر بلند قہقہ لگایا جس نے ریچارڈ کی توجہ ان کی جانب مبذول کروا دی تھی۔ وہ وائٹ بورڈ سے ہٹ کر انہیں کلاس روم میں بیٹھنے کے اطوار اور اخلاقیات پر تفصیلی لیکچر دینے لگا تو مجبوراً صوفیہ کو بھی آنکھیں کھول کر اور قدرے سیدھا ہو کر بیٹھنا پڑا۔ جیسیکا نے ریچارڈ کو کوئی اہمیت دیے بنا کیلی سے ادھوری بات پوری کرنے کو کہا۔ آگے بتاؤ نا، پھر کیا ہوا؟ بعد میں بتاؤں گی، اس بکواس نے میرا موڈ خراب کر دیا ہے۔ صوفیہ، اچانک کیلی نے اسے پکار لیا، تم نے کبھی نہیں بتایا کہ ہائی اسکول کے بعد تم نے کیا کرنے کا سوچ رکھا ہے؟ کیا تم بھی اپنی ماں کی طرح مشہور اداکارہ بننا چاہتی ہو؟ اس نے مشہور کہتے ہوئے منہ کو جیسے بگاڑا تھا۔ اس سے کہیں بہتر تھا کہ وہ اس کی ماں کو کوئی رقیق گالی دے لیتی۔ وہ صوفیہ کو کبھی مخاطب نہیں کرتی تھی، اور اگر کرتی تو صرف طنز کے لیے۔ صوفیہ نے اس کا فکرہ پورا ہونے سے قبل اسے اپنے متوقع مستقبل سے آگاہ کر دیا تھا، اور جو کچھ وہ کرنا چاہتی تھی اسے سن کر ان دونوں کے منہ پہلے کھلے اور پھر نچلے جبڑے ڈھیلے ہو کر گر گئے۔ کیلی، کیا اس نے حقیقتاً وہی کہا ہے جو میں سمجھ رہی ہوں؟ جیسیکا کے سوال کا جواب کیلی کی بجائے صوفیہ نے دیا تھا۔ میں ہوکر بنوں گی، یہی میری خواہش ہے۔ شاید وہ مذاق کر رہی تھی۔ ان دونوں کو یہ خیال ایک ساتھ ہی سوجا تھا، مگر انہیں فوراً اسے رد کرنا پڑا۔ وہ جانتی تھیں صوفیہ کبھی مذاق نہیں کرتی تھی، لیکن کیوں؟ میں اپنے باپ اور اس کے خدا کو بتانا چاہتی ہوں کہ یہ میری زندگی ہے، صرف میری، اور میں اس کے ساتھ جو کر سکتی ہوں ان دونوں میں سے کوئی بھی مجھے روک نہیں سکتا۔ تمہارا مطلب کیا ہے؟ کیلی نے الجھ کر استفسار کیا۔ ان دونوں کو حیران ہونے کا موقع دے کر وہ جیروم کی بات سننے لگی جو اس کی طرف ایک تہہ کیا ہوا کاغذ بڑھا رہا تھا۔ کیا ہے یہ؟ اس نے کاغذ لیتے ہوئے سمت دیکھا جدھر جیروم نے اشارہ کیا تھا۔ دروازے میں استادہ کارل میکارتھی نے نظروں کا ملاپ ہونے پر آنکھ کا کونا دبایا تھا اور ہاتھ ہلا کر پلٹ گیا تھا۔ وہ کاغذ کی تحریر پڑھنے لگی۔ ٹھیک 12 بجے مجھے پروجیکشن روم میں ملو، لیٹ مت ہونا۔ اس نے رسٹ واچ دیکھی۔ 12 بجنے میں چند منٹ باقی تھے۔ ریچارڈ ایفلیک کا لیکچر اختتامی مراحل میں تھا۔ اس نے بیگ سے وکٹر ہیوگو کا دی ہنچ بیک آف نوٹرے ڈیم نکالا اور درمیان سے کھول کر سطور پر سرسری نظر دوڑانے لگی۔ اس نے یہ ناول پڑھ رکھا تھا اور ان لمحات میں ورق گردانی کا مقصد محض وقت گزاری تھا۔ کچھ دیر تک اوراق پلٹتے رہنے کے بعد اس نے دوبارہ گھڑی پر نگاہ ڈالی تو 12:15 ہو چکے تھے۔ ناول کو بیگ میں رکھتے ہوئے وہ نشست سے اٹھ گئی، کسی سے کچھ کہے بنا کلاس روم سے باہر نکلی اور نہایت سست روی سے قدم گھسیٹتی ہوئی دائیں جانب بڑھنے لگی۔ پروجیکشن چیمبر آڈیٹوریم ہال کے اوپر ایک مختصر سے کمرے میں بنایا گیا تھا۔ دروازہ دھکیل کر صوفیہ اندر داخل ہوئی تو وہ ایک گوشے میں پڑی میز پر بیٹھا تھا اور حادثہ برہم نظر آتا تھا۔ تم بہت دیر سے آئی ہو، شاید تم نے میرا پیغام غور سے نہیں پڑھا۔ میں نے پڑھا تھا، میں جان بوجھ کر دیر سے آئی ہوں۔ وہ حیرت سے اس کے بے تاثر چہرے کو دیکھنے لگا تھا۔ کارل میکارتھی مقامی کالج کی فٹ بال ٹیم کا کوارٹر بیک تھا۔
5 فٹ 10 انچ قد، مضبوط کاٹھی چہرہ قدرے لمبوترا، رخساروں کی ہڈیاں ذرا سی ابری ہوئی، گہری نیلی آنکھیں اور ٹھوڑی کے وسط میں زخم کا ترچھا نشان۔ وہ لڑکیوں میں پرکشش ترین مرد کے طور پر مشہور تھا۔ وہ کسی لڑکی کو دیکھ کر مسکرا دیتا تو جواباً اسے قہقہے سے نوازا جاتا۔ وہ ہاتھ ملانے کی بات کرتا تو لڑکیاں گلے لگنے کی کوشش کرتیں۔ وہ اپنی تمام خوبیوں سے اچھی طرح واقف تھا، اور ایسے میں صوفیہ جیسی خستہ حال لڑکی جس کا کوئی بوائے فرینڈ یا گرل فرینڈ بھی نہ ہو کا اسے جان بوجھ کر انتظار کروانا یقیناً باعث حیرت تھا۔ اگرچہ وہ بہت خوبصورت تھی، لیکن یہ کوئی ایسی قابلیت نہیں تھی جس پر یوں اترایا جائے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سی لڑکیاں خوبصورت تھیں۔ صوفیہ میں اس دلچسپی اس روز پیدا ہوئی جب وہ ایک دوست کی طرف سے دی جانے والی تھینکس گیونگ پارٹی میں شریک تھا۔ اس نے صوفیہ کو میز کے کونے میں خاموش بیٹھے دیکھا تھا۔ وہ اپنی پلیٹ میں پمپکن پائی کا ایک مختصر ٹکڑا رکھے فورک کی مدد سے اسے مسلسل گھما رہی تھی، اور ایک بار بھی ان کی گفتگو میں شامل نہیں ہوئی تھی۔ کارل کا جی چاہ رہا تھا وہ بولے، اور اس نے کئی بار اسے بات چیت میں گھسیٹنے کی کوشش بھی کی، البتہ وہ کامیاب نہیں ہو سکا تھا۔ لیکن جب وہ بولی تو بے اختیار کارل کو اپنی خواہش پر پچھتانا پڑا۔ پارٹی کے اختتام پر جب وہ رخصت ہو رہے تھے تو کارل نے میزبان مارٹن پر احسان جتانے کے لیے کہا، میں آج اونٹاریو میں مدعو تھا۔ سلینا نے تھینکس گیونگ کے لیے صرف مجھے بلایا تھا، اس کا واحد مہمان اس وقت۔ صوفیہ نے اسے جملہ مکمل کرنے کا موقع بھی نہیں دیا۔ کینیڈا میں تھینکس گیونگ اکتوبر کے دوسرے پیر کو منایا جاتا ہے، اور آج نومبر کا آخری جمعرات ہے۔ کارل کے چہرے پر ایک رنگ آ کر گزر گیا۔ سب لوگ خاموش ہو کر اسے گھور رہے تھے۔ اس کی بہت سبکی ہوئی تھی، اس کے لیے وہاں مزید ایک لمحہ گزارنا دوبر ہو گیا تھا۔ وہ سپورٹس کار سڑک پر لے آیا تو صوفیہ فٹ پاتھ پر بائیسیکل چلاتی ہوئی نظر آ گئی۔ کارل نے اس کے برابر لا کر کار کو ذرا سا لہرایا اور ترچھا کر کے فٹ پاتھ پر چڑھا دیا۔ کار اسے چھو کر واپس سڑک پر آ گئی تھی۔ صوفیہ دھچکا لگنے سے گری ضرور تھی، مگر اس نے اٹھنے میں اتنی پھرتی دکھائی تھی جیسے گری ہی نہ ہو۔ وہ بھاگتی ہوئی سڑک پر آئی اور کوئی وزنی شے کار کی جانب پوری قوت سے اچھال دی۔ شیشہ چھناکے دار آواز سے ٹوٹ گیا تھا۔ کارل کو بعد میں معلوم ہوا کہ وہ وزنی شے دراصل سنگے مرمر سے بنا ہوا ایک آرائشی مجسمہ تھا، جو مارٹن کے گھر سے آتے ہوئے صوفیہ نے سب کے سامنے ایسی ہوشیاری سے اٹھا لیا تھا کہ کسی کو خبر ہی نہ ہو سکی تھی۔ وہ کار کا دروازہ ایک جھٹکے سے کھول کر باہر نکلا اور اسے گالی دینے کے لیے منہ کھول ہی رہا تھا کہ وہ برق رفتاری سے دوڑتی ہوئی قریب آئی اور اس کے گال پر زوردار تھپڑ مارنے کے بعد ایک لمحہ رکے بغیر پہلے سے بھی زیادہ رفتار سے دوڑ کر فٹ پاتھ پر پہنچی۔ گری ہوئی بائیسیکل سیدھی کی اور چند لمحوں بعد اندھیرے میں کھو گئی۔ کارل نے اس کا تعاقب کرنے کی کوشش نہیں کی تھی، وہ ہکا بکا وہیں سڑک پر کھڑا رہ گیا تھا۔ اس واقعے کے چند دن بعد اس نے صوفیہ کو ایک ڈپارٹمنٹل سٹور میں دیکھا تھا، اور اس پر پہلی نظر پڑتے ہی کارل کو شک گزرا تھا کہ وہ خریداری تو کرنا چاہتی تھی، مگر کسی کے علم میں لائے بغیر۔ وہ مختلف کاؤنٹرز کے درمیان گھومتے ہوئے بار بار کلوز سرکٹ ٹی وی سیٹ کی اسکرین کو جس انداز سے دیکھ رہی تھی وہ اس کے ارادے ظاہر کرنے کے لیے کافی تھا۔ وہ وہاں کچھ چیزیں خریدنے آیا تھا، مگر اس نے صوفیہ کی پراسرار سرگرمیوں پر نظر رکھنے کے لیے اس ارادے کو کچھ وقت کے لیے ملتوی کر دیا تھا۔ کافی دیر ادھر سے ادھر پھرتے رہنے کے بعد صوفیہ کی نظر انتخاب جویلری کے کاؤنٹر پر ٹھہری۔ وہ لیڈیز بریسلٹ نکلوا کر دیکھنے لگی تھی۔ کارل اس کے قریب ہی ایک دوسرے کاؤنٹر پر بظاہر مردانہ گھڑیوں کا جائزہ لینے میں مصروف تھا، لیکن اس کا دھیان پوری طرح صوفیہ کی جانب تھا۔ اس نے پی کیپ ترچھی کر کے پیشانی پر ایسے جھکا لی تھی کہ اس کی آنکھیں اور چہرے کا کچھ حصہ چھجے کے پیچھے چھپ گیا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ صوفیہ اسے وہاں دیکھ کر چونک جائے۔ وہ اسے رنگے ہاتھوں پکڑوانے کا خواہاں تھا۔ وہ نہایت تحمل کے ساتھ صوفیہ اور سیلز گرل کے درمیان ہونے والی گفتگو سنتا رہا اور صوفیہ کے بریسلٹ پر رکھے ہاتھوں کی ایک ایک جنبش دیکھتا رہا۔ چند لمحوں بعد کارل نے اسے کچھ بریسلٹ ایک ساتھ کاؤنٹر سے اٹھاتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ انہیں آنکھوں سے قریب لا کر ایسے انہماک سے جانچنے لگی تھی جیسے ان کا مقابلتاً موازنہ کر رہی ہو۔ اس معائنے کے دوران اسے زوردار چھینک آئی اور کچھ بریسلٹ اس کے ہاتھ سے پھسل کر نیچے جا گرے۔
کارل یقین سے نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ چھینک مصنوعی تھی، لیکن لاشعوری طور پر اس کے اعصاب تن گئے تھے۔ میں معذرت چاہتی ہوں، یہ بے ہدا فلو۔ صوفیہ نے ناک رگڑتے ہوئے باقی ماندہ بریسلٹ کاؤنٹر پر رکھے اور تیزی سے نیچے جھکی۔ اس نے سیدھا ہونے اور گرے ہوئے بریسلٹ سیلز گرل کے حوالے کرنے میں محض چند سیکنڈ صرف کیے تھے، مگر یہ چند سیکنڈ بہرحال وہ کیمرے کی آنکھ سے اوجھل رہی تھی۔ یہ سب اگرچہ بہت تیزی میں ہوا تھا، لیکن کارل اس کے کارڈیگن کی آستین سے جھانکتا ہوا سنہری زنجیر کا سرا دیکھ چکا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ آ ٹھہری تھی۔ میرا خیال ہے مجھے ان میں سے کوئی بھی پسند نہیں آ سکا۔ وہ بیزار صورت والی سیلز گرل سے رخصت ہو کر بیرونی دروازے کی جانب بڑھی تو کارل دانستہ اس کے راستے میں آ گیا۔ صوفیہ نے اس پر ایک چٹتی سی نگاہ ڈالی اور کترا کر گزر گئی۔ لگتا ہے بہت جلدی میں ہو، مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ کارل نے اس کا بازو پکڑ کر روکنے کی کوشش کی۔ وہ یکدم بپھر گئی۔ دور رہو، میں تمہاری کوئی بات سننا نہیں چاہتی۔ وہ بات بھی نہیں جو ایک سنہری بریسلٹ کے بارے میں ہے۔ وہ چند لمحے کارل کے مسکراتے ہوئے چہرے کو دیکھتی رہی اور پھر اسے چھینک آئی، جو فنی اعتبار سے پہلی چھینک سے زیادہ حقیقی محسوس ہوئی تھی۔ تمہارے پاس رومال ہوگا؟ کارل کے ہونٹوں پر زہرناک تبسم نے کروٹ لی۔ یہ فلو بڑی لعنتی شے ہے۔ وہ اپنے ٹراؤزرز کی جیبیں ٹٹولنے لگا اور صوفیہ اس کے قریب آ کر سرگوشی میں بولی، اگر تم اپنی زبان بند رکھو تو میں اپنے سابقہ رویے کا ازالہ کرنے کو تیار ہوں۔ وہ بات کرتے ہوئے یوں اس کا کالر سنوانے لگی تھی جیسے دونوں بہت گہرے دوست ہوں۔ مجھے منظور نہیں ہے۔ کارل اس کا ہاتھ جھٹک کر نخوت سے بولا، جیسے تمہاری مرضی۔ اس نے کندھے اچکائے اور تیز تیز قدم اٹھاتی بیرونی دروازے کی طرف چل دی۔ کارل کو اس کے پرسکون انداز نے سخت سلگایا تھا۔ وہ دوڑ کر اس کے قریب پہنچا اور اسے کندھوں سے پکڑ کر گارڈ کو پکارنے لگا۔ کارل کے لگائے ہوئے الزام کی تصدیق کے لیے اسٹور کے مینیجر نے صوفیہ کو تلاشی دینے کے لیے کہا۔ پہلے تو اس نے سخت احتجاج کیا اور کارل کو ایسی ایسی گالیاں دی جنہیں سن کر کسی کو بھی یقین نہیں آ سکتا تھا کہ وہ صوفیہ جیسی نو عمر اور معصوم صورت لڑکی کے منہ سے برآمد ہوئی تھی۔ ڈپارٹمنٹل اسٹور میں موجود تمام لوگ دیگر مصروفیات ترک کر کے اس کی جانب متوجہ ہو چکے تھے۔ جب وہ ہینڈ بیگ میں موجود سامان فرش پر ڈھیر کرنے لگی تو کارل نے گارڈ کو اشارے سے بتایا کہ بریسلٹ اس نے کہاں چھپایا تھا، جس پر اس نے سمجھنے والے انداز میں سر کو جنبش دی اور قریبی کاؤنٹر پر موجود بھاری تنو توش والی سیاہ فام سیلز گرل سے صوفیہ کی تلاشی لینے کی درخواست کی۔ سیلز گرل اسے ساتھ لے کر لیڈیز روم میں چلی گئی تھی۔ کچھ دیر بعد جب وہ واپس آئیں اور سیل گرل نے بتایا کہ اس سے کچھ برآمد نہیں ہوا تھا تو مغالطات تازہ کا سلسلہ صوفیہ کی زبان سے جاری ہو گیا۔ اس نے مینیجر کی معذرت سننے کی زحمت بھی گوارا نہیں کی۔ کارل کے کم و بیش سارے خاندان کا اس نے ایسا نقشہ کھینچا تھا کہ بے اختیار وہ سوچنے پر مجبور ہوا کہ اتنے گھناؤنے کردار شاید ابھی تک ہالی ووڈ کی کسی فلم میں بھی تخلیق نہیں کیے گئے ہوں گے۔ آخر کار مینیجر کو مداخلت کرنا پڑی۔ آپ لوگوں کو آپس میں کوئی جھگڑا ہے تو باہر جا کر حل کریں۔ میں آپ دونوں سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ اسٹور سے چلے جائیں، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ تم بھی اس کے ساتھ ملے ہوئے بوڑھے گدھ، میں تم پر حق عزت کا دعویٰ کروں گی۔ میرے وکیل کی طرف سے لیگل نوٹس کا انتظار کرنا۔ وہ مینیجر کو دھمکاتی ہوئی چلی گئی تھی۔ اس کے جانے کے کچھ دیر بعد کارل باہر نکلا تو وہ اس کی منتظر تھی۔ فٹ پاتھ پر آئس کریم سوڈا سے محفوظ ہوتے ہوئے اس نے ایک خیر مقدمی مسکراہٹ کارل کی جانب اچھالی تھی۔ وہ ڈھیلے قدموں سے چل کر اس کے قریب پہنچا اور چند ثانیے بغور اسے دیکھتا رہا۔ وہ حیرت انگیز طور پر پرسکون نظر آتی تھی۔ آخر تم کیا شے ہو؟ کارل نے بے بسی سے شانے اچکائے۔ میں تم سے معافی مانگتا ہوں، لیکن اتنا تو بتا دو کہ وہ بریسلٹ تم نے کہاں چھپایا تھا؟ سیل گرل کو کیوں نہیں مل سکا؟ ایک پراسرار مسکراہٹ نے صوفیہ کے چہرے کا احاطہ کیا۔ وہ میرے پاس ہوتا تو اسے ملتا بھی، تو پھر وہ تمہارے پاس ہے، میرے پاس؟ کارل نے چمبے سے اسے دیکھا۔ ہاں، وہ میں نے تمہارے سویٹر کے کالر میں اٹکا دیا تھا۔ اس دن کے بعد ان کے مابین تعلق ایک نیا رخ اختیار کر گیا۔ مختصر سی ملاقاتیں جن کے لیے خاص طور پر فرصت ڈھونڈنے کی ضرورت نہ تھی، سرے راہ ہیلو ہائے۔ کبھی کبھار کارل اسے اسکول جاتے ہوئے یا واپسی پر اپنی اسپورٹس کار میں لفٹ دے دیتا
اور وہ کوئی عام سپورٹس کار نہ تھی۔ اس میں بیٹھنا لڑکیاں اپنے لیے اعزاز گردانتی تھیں۔ صوفیہ کو خبر تھی کہ کارل کی گرل فرینڈز کی صحیح تعداد کسی کو معلوم نہیں تھی۔ تاحال وہ خود اس فہرست میں شامل تو نہیں ہوئی تھی، لیکن اتنا بھی غنیمت تھا کہ کارل کے التفات کے باعث وہ دیگر لڑکوں کے لیے اہم ہو گئی تھی۔ وہ اچھی طرح سمجھتی تھی کہ اس کے ساتھ ایک خاص حد سے زیادہ میل جول رکھنے سے کارل کے درجات میں کمی واقع ہو سکتی تھی، کیونکہ وہ اس معیار پر ہرگز پوری نہیں اترتی تھی جو کارل میکارتھی کی گرل فرینڈ ہونے کے لیے مطلوب تھا۔ لیکن ان تمام حقائق کے باوجود وہ کارل کو آدھا گھنٹہ انتظار کروانے کے بعد پروجیکشن چیمبر میں آئی تھی، اور یہ بات اسے نہایت سرد موہری سے بتا بھی رہی تھی۔ لیکن تم نے ایسا کیوں کیا؟ وہ اچھل کر میز سے نیچے اتر آیا تھا۔ شاید وہ کہنا چاہتا تھا کہ تم میں جرأت کیسے ہوئی؟ صوفیہ نے ایک لمحہ اس کی سکڑی ہوئی گھنی بھوؤں کو دیکھا اور ہموار لہجے میں بولی، تم میری زندگی میں آنے والے پہلے مرد نہیں ہو۔ یہ سفید جھوٹ تھا، اور کارل کے چہرے پر جو تاثرات ابھرے تھے ان سے وہ بخوبی اندازہ لگا سکتی تھی کہ وہ اس بات کی سچائی پر ایمان نہیں لایا تھا، لیکن اسے اس بات کی پرواہ بھی نہیں تھی۔ میں عمر میں بھی تم سے بڑی ہوں۔ ہمارے گھریلو حالات کچھ اس قسم کے تھے کہ میری اسکول کی پڑھائی بہت دیر سے شروع ہوئی۔ تو کارل نے الجھ کر پوچھا، تو یہ کہ میں ان معاملات کو تم سے بہتر سمجھتی ہوں۔ محبت کا کھیل میں نے بہت کھیلا ہے۔ میں جانتی ہوں تم نے مجھے کسی مہنگے ریسٹورانٹ میں ڈنر ڈیٹ پر کیوں نہیں مدعو کیا، اور جارڈن ہائی اسکول کے دور افتادہ گوشے میں ساؤنڈ پروف گھٹن زدہ اور بوسیدہ پروجیکشن روم میں کیوں بلایا ہے۔ کارل کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ میں سمجھتی ہوں کہ تم مجھ جیسی معمولی لڑکی کے ساتھ کھلے عام گھوم پھر نہیں سکتے۔ یہ تمہاری شخصیت کی توہین کرنے کے مترادف ہوگا۔ لیکن تم سے یہ بھی برداشت نہیں ہوتا کہ ایک لڑکی تمہاری زندگی میں آئے اور تمہاری فتوحات میں شمار ہونے سے رہ جائے، تم اس سے کچھ فیض نہ اٹھا سکو۔ تم ایک تیر سے دو شکار کرنا چاہتے ہو مسٹر میکارتھی، لیکن مجھے افسوس ہے کہ تم نے انتخاب کرنے میں غلطی کی ہے۔ میں ترنوالا نہیں۔ بند کرو اپنی بکواس، تم پاگل ہو کیا؟ کارل کے بھاری جبڑے سختی سے بنچے ہوئے تھے، لیکن اس کی پیشانی پر نمودار ہونے والی پسینے کی بوندیں صوفیہ کی نظروں سے مخفی نہیں رہ سکی تھی۔ میں نے تمہیں اس لیے آدھا گھنٹہ انتظار کروایا ہے کہ تمہارے دل میں میرے لیے تڑپ پیدا ہو۔ میں جانتی ہوں میں تم سے جتنی بے نیاز رہوں گی اسی قدر تم میری طرف مائل ہوتے جاؤ گے۔ یہ بات اس نے گرانٹ اور البا مارسیلو سے سیکھی تھی۔ اسے یاد نہیں تھا کہ گرانٹ کی کوئی بھی دعا کبھی قبول ہوئی ہو، مگر وہ ہر بار رد کیے جانے کے بعد اور بھی شدت سے خدا کے سامنے گڑ گڑاتا، بھکاریوں کی طرح فریادیں کرتا۔ جس قدر خدا اس سے بے نیاز تھا، اسی درجہ وہ خدا کے قرب کے لیے تڑپتا تھا۔ اور البا مارسیلو جو مرن گھڑی تک گرانٹ سے محبت کی بھیک مانگتی رہی، اس کی محبت کی جتنی تذلیل گرانٹ نے کی تھی، اگر اس میں ذرا بھی عزت نفس ہوتی تو اس کے منہ پر تھوک کر اس کی زندگی سے نکل جاتی، مگر ہر بار ٹھکرائے جانے پر وہ ایک نئے ولولے کے ساتھ گرانٹ کو اپنی تذلیل کرنے کی دعوت دیتی۔ ان باتوں کا مقصد کیا ہے؟ کارل کی آواز ایک دبی دبی گھراہٹ سے مشابہ تھی۔ وہی بتانے لگی ہوں۔ دیکھو کارل، تم پورے وارڈز میں کسی بھی اسٹریٹ واکر کو بک کرو گے تو وہ تم سے 20 سے 30 بکس چارج کرے گی، لیکن میں چونکہ ایک معزز گھرانے کی لڑکی ہوں اور میں نے کسی سڑک پر آوارہ گھومتے ہوئے خود کو تمہیں پیش نہیں کیا، اس لیے میری قیمت تھوڑی سی زیادہ ہوگی۔ میرا مطلب ہے میرے وقت کی قیمت۔ کارل کچھ کہنے کے لیے منہ کھول رہا تھا کہ صوفیہ نے ہاتھ اٹھا کر ٹوک دیا، میری بات ابھی پوری نہیں ہوئی، اور یہ بتانے کی زحمت بالکل نہ اٹھانا کہ تمہیں لڑکیوں کی کوئی کمی نہیں، اور لڑکیاں تم پر رقم خرچ کرنے سے دریغ نہیں کرتی۔ تم بھی جانتے ہو اور میں بھی کہ میں ان تمام لڑکیوں سے مختلف ہوں، اور تم مجھے کھونا نہیں چاہتے۔ کسی اچھے ریسٹورانٹ میں 2 لوگوں کے ڈنر کا جتنا بل بنتا ہے وہ تم مجھے دے دو، لیکن ریسٹورانٹ کا انتخاب میں کروں گی، اور آئندہ جب بھی تم مجھے ڈیٹ پر لے جانا چاہو، یعنی نہ لے جانا چاہو اور چاہو کہ ہمارے درمیان وہ سب کچھ ہو جو کسی ڈیٹ پر ہوتا ہے، تو بے جھجک مجھے بتا دینا، میں تمہیں قیمت بتا دیا کروں گی۔ صوفیہ، تمہیں کسی نے میرے خلاف بھڑکایا ہے، تم اتنے غصے میں کیوں ہو؟ میں غصے میں نہیں ہوں، دیکھو میں مسکرا بھی رہی ہوں۔ اس نے ہونٹوں کو پھیلا کر عجیب استہزاء سے کہا تھا۔
اچھا تم بیٹھ جاؤ، میں نے ملاقات کے لیے کسی قدر رومانی جگہ کا انتخاب کیا ہے، تم نے داد بھی نہیں دی، مجھے معلوم ہے تم مذاق کر رہی ہو، اور وہ بھی صدی کا سب سے بھونڈا مذاق۔ کارل اس سے میز کی سمجھ لے جانے لگا تو صوفیہ نے اس کا ہاتھ سختی سے ہٹا دیا اور آگے بڑھ کر میز سے ٹانگیں لٹکا کر بیٹھ گئی۔ کارل کو 100% یقین تھا کہ وہ مذاق نہیں کر رہی تھی، لیکن اس نے ایک اور پینترا بدلنے کا فیصلہ کیا۔ چاہے وہ مختلف تھی، اسے ہینڈل کرنا آسان نہیں تھا، مگر وہ بھی کوئی اناڑی اور جذباتی قسم کا عاشق نہیں تھا۔ اسے معلوم تھا کہ تعریف ایک ایسی آگ تھی جو پتھر سے بنی ہوئی عورت کو بھی موم کی طرح پگھلا سکتی ہے۔ وہ صوفیہ کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر جھک گیا اور اپنا چہرہ اس کے قریب لاتے ہوئے گہری نیلی آنکھوں کو قدرتی پھیلاؤ سے ذرا سا زیادہ پھیلا کر اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ اس کا یہ انداز لڑکیوں کے دل پر ہمیشہ بجلی بن کر گرتا تھا۔ صوفیہ، میری آنکھوں میں دیکھو، اس نے آواز کو گمبھیر بنا کر سرگوشی کی، تمہارے منہ سے گھٹیا تمباکو کی بو آ رہی ہے۔ صوفیہ کا جواب اس کے لیے تمانچہ تھا۔ سنبھلنے میں سے چند لمحے لگے تھے۔ اس واہیا لڑکی سے زیادہ گھٹیا بھی کوئی شے ہو سکتی تھی؟ اس سے کیا معلوم تھا کہ وہ کتنے مہنگے برانڈ کے سگریٹ پیتا تھا، اور اس کے ہونٹوں سے پھوٹتی تمباکو کی مہک اس کی مردانہ دلکشی میں کتنا اضافہ کرتی تھی۔ خیر، وہ کسی نہ کسی طرح اس دھچکے کو سہہ گیا۔ اپنے کھولتے ہوئے دماغ کو تھپک کر بولا، تم کہو تو میں تمہارے جوتے اتار دوں۔ میں نے سنا ہے کہ ہسپانوی عورتوں کے پاؤں بہت حسین ہوتے ہیں، میں پرکھنا چاہتا ہوں کہ میں نے سچ سنا ہے۔ میری ماں ہسپانوی تھی، میں اپنی زندگی میں کبھی اسپین نہیں گئی۔ وہ ایک جھٹکے سے سیدھا ہو گیا۔ اس کا بس نہیں چاہ رہا تھا کہ وہ صوفیہ پر تھپڑوں کی بارش کر دے۔ ابھی تمہارے پاس کچھ رقم ہے یا ہم بعد میں ملیں؟ وہ ٹانگیں جلاتے ہوئے شدید بیزاری کے ساتھ پوچھ رہی تھی۔ صوفیہ، یہ کیا بےہودگی ہے؟ میں بھی تمہاری طرح اسٹوڈنٹ ہوں اور میرے پاس زیادہ رقم نہیں ہوتی۔ ڈیڈی مجھے بہت تھوڑے۔ تمہارے ڈیڈی جس لا فرم میں پارٹنر ہیں وہ کلائنٹس کو لوٹنے کے لیے بدنام ہے۔ تمہاری چھوٹی بہن جس پرائیویٹ اسکول میں پڑھتی ہے وہاں ماہانہ ٹیوشن فیس $145 وصول کی جاتی ہے، اور تمہارے پاس جو بینٹلے ہے اس کی قیمت مارکیٹ میں $190,000 ہے۔ کارل کو اس کی معلومات پر حیرت نہیں ہوئی، اس سے کچھ بھی بعید نہیں تھا۔ تم چاکلیٹ کھاؤ گے؟ میرے بیگ میں ہے۔ اسکول سے واپس آ کر وہ میبل کے اپارٹمنٹ کا دروازہ زور زور سے دڑدڑانے لگی تھی۔ وہ دروازہ جوں ہی کھلا وہ میبل کو ایک طرف دھکیل کر اندر گھس گئی۔ وہ بہت عجلت میں لگتی تھی۔ میبل، یہاں آؤ، جلدی کرو۔ میبل اسے تیزی سے جوتے اور جرابیں اتارنے کی کوشش میں ایک ٹانگ پر اچھلتے دیکھ کر پورا منہ کھول کر ہنسنے لگا۔ یہ دیکھو میبل، اس نے جوتے دور اچھال دیے، دیکھو نا۔ وہ دائروں میں گھومنے لگی۔ میبل خاموش ہو کر اسے گھورنے لگا۔ میبل، دیکھو میرے پاؤں۔ وہ کسی بیلے رینا کی طرح اسکرٹ کے دونوں کونے اٹھائے پیروں کے پنجوں پر گھوم رہی تھی۔ تمہیں پتا ہے ہسپانوی عورتوں کے پاؤں دنیا میں سب سے حسین ہوتے ہیں، دیکھو نا میبل، میرے پاؤں کتنے حسین ہیں، تمہیں تو پتا ہی نہیں، میں بھی ہسپانوی ہوں، میرے پاؤں، آہ میرے پاؤں۔ گھومتے گھومتے وہ دم سے گری اور یوں ساکت ہو گئی جیسے اس کے تن سے روح نکل گئی ہو۔ میگھ گام در و دیوار سے کسی خود روح جنگلی بیل کی طرح لپٹا تھا۔ انار کی گلابی ہنسی شام کی دہلیز پر اٹکی تھی۔ بقائن کے پھولوں کی کسیلی مہک ہر آتی جاتی سانس کے گرد ایک پھندا سا کس دیتی تھی۔ حکیم بیگم نے آلے میں دھرے چراغ کے فیتے کو دیا سلائی دکھائی اور چراغ اٹھا کر اندر چلی آئی، جہاں گاٹ پہ عمر گٹھڑی سا بنا ہوا پڑا تھا۔ وہ گزشتہ رات سے بخار میں پھنک رہا تھا اور حکیم بیگم نے تمام ٹوٹکے آزما دیکھے تھے، مگر بخار تھا کہ ٹوٹنے میں ہی نہ آتا تھا۔ حکیم اجمل کے مطب سے لائی ہوئی دوا سے بھی ذرا فاقہ نہ ہوا تھا۔ مینگڑی والے ڈاکٹر تک جانا اس کے لیے ممکن نہ تھا کہ ساون کی برساتوں نے نالا بئیں کو اتنا بھر دیا تھا کہ اس کا پانی کناروں سے چھلکنے لگا تھا۔ ان دنوں اسے ان بیڑیوں کی مدد سے بھی پار نہیں کیا جا سکتا تھا جو معمول کے ایام میں اسکول پڑھنے والے بچوں اور دیگر ضروریات کی خاطر مینگڑی یا اڈا نورکوٹ جانے والے لوگوں کو آمد و رفت کی سہولت مہیا کرتی تھیں۔ ہر سال برسات کے دنوں میں نالا بئیں کے اس پار بارڈر کے نزدیک بسنے والے دیہات کی روزمرہ زندگی تعطل کا شکار ہو جاتی تھی۔
اور اسکول پڑھنے والے بچے غیر معینہ مدت کے لیے تعطیلات پر رہتے تھے۔ عمر کے سرہانے بیٹھ کر اس کا پور حدت سر نرم ہاتھوں سے دبانے لگی تھی۔ اس کا ناتواں بدن تنور میں لگی روٹی کی طرح سلگتا تھا۔ بے جی، اس نے نحیف آواز میں پکارا۔ میری ماں اچھی عورت نہیں تھی، ماسی چھوما کہتی ہے وہ۔ چھوما کا جو دل کرتا ہے آنکھ دیتی ہے۔ تیری ماں ایسی سونی بیبا بس کی صفت کراں۔ جد پہلی وار اس گھر وچ آئی تے مجھے ویڑا میلا لگنے لگا۔ سمجھ نہ آئے اس نو کتھے بٹھاؤں۔ نہ موڑا ملے نہ چوکی، میں تو کملی ہو گئی۔ وہ چٹی تھی میرے جیسی۔ اس کے بخار سے تپیدہ چہرے پر اشتیاق پھیل گیا۔ ہاں تو اس ورگا ہے، اسی واسطے تے لوگ مانتے نہیں کہ تو میرا پتر ہے۔ میں جلے ہوئے بالن ورگی تے تو چٹا دودھ۔ میری آمنہ بھی میری طرح شاہ کالی۔ تیرا رنگ روپ ہی وکھرا ہے ہم سے۔ میں کنج لوگوں کی زبانیں پکڑوں، کوئی کچھ بولے تے سن لیا کر چھپ کر کے۔ عمر نے ماتھے پر رکھا ہوا حکیم بیگم کا ہاتھ پکڑ کر زور سے جھنجھوڑا۔ ماں کے بارے میں تو بتا۔ وہ بے ساختہ مسکرا دی۔ کنی بار سنے گا؟ سونی تھی، سنکھی تھی، کدی کدی جوڑا بناتی تھی، پیروں میں گرگابی پہنتی تھی، جو رنگ بھی پہن لیتی تھی پھب جاتا۔ لاکھانہ مسی نہ غازہ پھر بھی جرمل جرمل کرتا روپ تھا۔ رات کو جد وہ چھینٹ دی رضائی وچ سوتی تو مجھے دیوا بالن دی لوڑ نہ رہتی۔ اسے دیوے کی لاٹ اچھی نہیں لگتی ہوگی، تیل کی بو بری لگتی ہے۔ وہ شہر کی رہنے والی تھی، اسی لیے نا۔ عمر کی آواز میں اپنی ماں کے شہری ہونے کے وصف کا غرور بولتا تھا۔ نہیں صدایا۔ حکیم بیگم نے اس کے بال سنوارتے ہوئے ماتھے پر ہولے سے تھپکی دی۔ اس دا اپنا چانن ہی اتنا تھا کہ جویں نور سے بنی مورت ہو کوئی۔ بڑی پڑھی لکھی تھی، ہمیشہ میانی گل کرتی تھی، تیرے ورگی چبوڑی نہیں تھی۔ ہوں چپ کر کے سو جا، گلاں کرے گا تے ہور پنڈا تپے گا۔ وہ دیکھ رہی تھی کہ بخار کی شدت سے مسلسل آنکھیں کھلی رکھنا بھی عمر کے لیے باعث تکلیف تھا۔ اس کی سرخ آنکھوں کے گوشوں سے پانی کی لکیریں کن پٹیوں کی جانب رینگ رہی تھی۔ بولتے ہوئے اس کا گلا بار بار سوکھتا تھا اور ہر چند لمحوں بعد وہ پانی مانگنے لگتا تھا، لیکن موضوع ایسا تھا کہ چاہے ساری رات بات کی جاتی اور وہ جتنی بھی تکلیف میں ہوتا ہرگز نہ اکتاتا۔ اس کے بدن کی لہجہ بلہجہ بڑھتی ہوئی تپش سے حکیم بیگم کی تشویش میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا۔ ایک طویل رات باقی تھی اور اس حالت میں صبح تک جانے کیا ہو جائے۔ وہ پریشانی سے بوجھل وجود لی اٹھی اور پاؤں گھسیٹتی صحن میں آ گئی۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ واپس عمر کے پاس آئی تو انوکھا سکون اس کے انگ انگ سے پھوٹتا تھا۔ اٹھ کاکا، دوائی پی لے۔ عمر نے بڑی دقت سے کروٹ لی اور اس کے کندھے کا سہارا لے کر بیٹھ گیا۔ بے جی، یہ کدھر سے لائی ہے؟ اس سے کوزے میں تیرتے بے رنگ سیال کو دے کر پوچھا۔ یہ دوا ایسے ڈاکٹر دی ہے جو دنیا دے سب ڈاکٹروں تے سارے حکیموں سے زیادہ علم والا ہے۔ اس دی دوا ہمیشہ اثر دکھاتی ہے، شفا نہ ہو یہ تے ہو ہی نہیں سکدا۔ بس اس ڈاکٹر دی ایک شرط ہے، وہ ماننی پڑے گی تجھے۔ وہ کیا ہے بے جی؟ وہ کہتا ہے میرے علم وچ، میری حکمت وچ کوئی شک نہ کرے۔ جے تجھے شرط قبول ہے تو پی جا یہ دوا، پھر دیکھنا بخار دا نام و نشان باقی نہیں رہے گا۔ عمر نے سر کو آہستگی سے جنبش دی اور ہاتھ بڑھا کر کوزہ اس سے لے لیا۔ زیادہ کوڑی تو نہیں ہے نا؟ بس تھوڑی جنی، حکیم بیگم نے تسلی دی۔ چل میرا پتر شاباش، پہلے اکھاں میٹ کر بسم اللہ پڑھ تے دل وچ سب تو وڈے ڈاکٹر تے پکا یقین کر۔ جے تو نے کیڑی دی ٹنگ جنہ بھی شک کیتا تے دوا نے اثر نہیں کرنا۔ اس نے پہلا گون لے کر برا سا منہ بنایا تھا۔ یہ تو پانی ہے، سادہ پانی، کوئی ذائقہ ہی نہیں ہے۔ جو بھی ہے تو پی جا چپ چپیتے، رولا نہ پا۔ خالی پیالہ لے کر حکیم بیگم نے اسے نرمی سے لٹا دیا تھا۔ اس ڈاکٹر کا نام تو بتا دے بے جی، وہ کدھر دکان کرتا ہے؟ میں آکھیا نا چپ کر جا۔ وہ اسے سلانے کے لیے تھپکنے لگی۔ جب سورج کی اولین کرنوں کے ساتھ وہ بیدار ہوا تو بخار رخصت ہو چکا تھا۔ وہ چارپائی سے اترا اور حکیم بیگم کو آوازیں دیتا صحن میں آ گیا۔ وہ بقائن کے درخت تلے جڑے ہوئے پروانہ رو پھولوں کو جھاڑو سے سمیٹ رہی تھی۔ بے جی، بخار اتر گیا۔ وہ دعا تو بڑی زبردست تھی، کس ڈاکٹر سے لے کر آئی تھی تو؟ اس کا نام تو بتایا ہی نہیں تو نے۔
حکیم بیگم جھاڑو ایک طرف رکھ کر خاصی دیر تک اسے دیکھتی رہی اور زیر لب مسکراتی رہی۔ تو جانتا ہے اسنو؟ سب جانتے ہیں، اس دا نام ہے اللہ۔